السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو ڈائلاگ اور میں ہوں حیدر مہدی۔ ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو حالات ہیں وہ بہت کشیدگی کا شکار ہیں۔ دونوں طرف سے اسٹیٹمنٹس ہیں۔ پاکستان نے ایک بہت بیلنسڈ اپروچ ہے، انڈیا میں ایک قسم کی جنونیت کا لگتا ہے کہ سوار ہو چکی ہے، اور بہت اور باتیں کرنی ہیں، اس کے متعلق بات کرنی ہے۔ کلبھوشن کا کیس کے ہم ڈسکشن کریں گے، وہ کہاں جا رہا ہے، آغا سراج درانی کی اریسٹ، اور کچھ بات کریں گے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے وہ آئے، کہاں سے پیسہ بنایا، اور نواز شریف کا کیس 25 دسمبر کو اس کے اوپر ریزرو کیا ہے فیصلہ، اور وہ اناؤنس ہونے والا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج کے جو میرے مہمان ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ڈو ہے۔ ایک ہمارے سوات کے وار ہیرو ہیں، یہ ISI میں بھی رہے ہیں سیکٹر کمانڈر، انہوں نے UN فورسز بھی کمانڈ کی ہیں، پاکستان کے ایمبیسڈر بھی رہے ہیں، اور اس وقت بہت ایک اہم موضوع پہ ان کی ڈسکشنز ہوتی ہے، اور بڑے ریناؤنڈ جیو پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں۔ جنرل اعجاز خان، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ ہمارے دوسرے جو گیسٹ ہیں وہ میرے نظر میں شاید نیب میں سب سے کمپیٹنٹ اور سب سے ایکسپیرینسڈ سینئر لیڈر ہیں۔ یہ DG نیب رہے ہیں پنڈی کے، DG کے PK رہے ہیں، DG آپریشنز رہے ہیں۔ کرغزستان میں انہوں نے ان کی نیشنل اینٹی کرپشن اسٹریٹجی، یہ ہیوملٹی سے کہتے ہیں، میں نے بنائی تو نہیں لیکن بنائی انہوں نے ہی ہے، اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ فارمر DG نیب جناب شہزاد بھٹی صاحب، تھینک یو ویری مچ ٹو دا پروگرام۔ جینٹلمین، یہ بہت ہم نے ابھی دیکھا، بہت ایک سیریس معاملہ ہے۔ جو انٹرسٹنگ چیز نظر آ رہی ہے نا اعجاز صاحب اور بھٹی صاحب، وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو اپنا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، جس کو ایک سین نیریٹو کہتے ہیں، اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ذرا احتیاط برتیں۔ دولت ہیں ان کے جو را کے پچھلے چیف تھے، میں صرف کانٹیکس ناظرین کے لیے بھی بتا دوں، دولت نے کہا کہ بات سنیں، یہ کوئی پکنک نہیں ہے جو آپ کرنے چلے ہیں پاکستان سے جنگ، ڈپلومیسی اور ڈائلاگ واحد سلوشن ہے، اور یہ آپ نے جو کھلی چھٹی دینے چاہ رہے ہیں کشمیری فورسز کو، جو آرم فورسز ہیں، یہ کلنگ سپری بہت مہنگی آپ کو پڑے گی۔ محبوبہ مفتی، ڈاکٹر فاروق عبداللہ، دونوں نے کہا ہے ٹائم فار ریکنسیلیشن ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارا یوتھ جو ہے وہ کیوں اس نے یہ کیا۔ ڈاکٹر کرن سنگھ، انٹرسٹنگلی یہ ہری سنگھ کے، مہاراجہ ہری سنگھ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جموں اور کشمیر انڈیا کا انٹیگرل حصہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے زبردستی کانسٹیٹیوشن میں ڈال کے اس کو آپ نے ایک اسپیشل سٹیٹس دیا ہے۔ اور ابھی چند گھنٹوں پہلے ایڈمرل رام داس، ان کے فارمر نیول چیف ہیں، انہوں نے انڈین پریزیڈنٹ کو لیٹر لکھا، انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب اس کا سلوشن صرف پولیٹیکل ہے، بالکل ملٹری نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہندو ملیٹنٹ بھی پکڑا گیا جو وہ کشمیریوں کے ساتھ ملا ہے۔ اس کے برعکس مودی کی سٹیٹمنٹ، ابھی ہم نے دوول کی سٹیٹمنٹ دیکھی، اور ہمارا رسپانس بڑا بیلنس ہے۔ اس سب میں یہ کہاں جا رہا ہے جنرل صاحب؟ حضرت مہدی، دیکھیں جو آپ نے ابھی اپنا انٹرو دیا ہے، اس میں آپ نے ایک نیریٹو کی بات کی ہے، ایک سین نیریٹو کی، اینڈ دیر از اے نیریٹو آف میڈنس وچ از مودی نیریٹو، اجیت دوول نیریٹو اینڈ RSS نیریٹو، یہ ایک ہے، اور ایک سین نیریٹو جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ سارے انہی کے ہیں، بٹ ان میں سے یہ دیز آر the three people، RSS ایز اے ہول، نریندر مودی اینڈ اجیت دوول. This is a narrative of madness. This is a narrative of madness. Unfortunately, the Prime Minister of India is heading this group of mad people. And this is the narrative which he is promoting and which is being geared and formulated by Ajit Doval and RSS. اب ہو کیا رہا ہے جو اس وقت what is there on ground؟ پہلی بات یہ ہے، کشمیر is not an integral part of India. Why? I am not challenging their constitution or something. اگر ان کا یہ اپنا انٹیگرل پارٹ ہوتا، do you kill 95,000 people of your own? Do you rape 11,000 women of your own? Do you blind more than 400 innocent women, children and young and youth with pellet guns? No, you don't. Had it been their integral part, تو وہ اس طرح کا ظلم اور بربریت نہ کرتے۔ کیا آپ چند ملین لوگوں کو 7.5 لاکھ فوج سے گن پوائنٹ پہ آپ ان کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو کل آئیڈیا آف این انڈیپینڈنس، انڈیجنس اسٹرگل
and they are demanding their right of self-determination. بڑی اچھی بات کی. یہ جو رام داس نے نا وہی کہا ہے جو ہم کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کشمیری اور پاکستان کی جب تک سہ فریقی بات چیت نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں نے آج ایک جگہ لکھا بھی ہے, شاید کل تک آ جائے گا, میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ آئیڈیاز کو اگر گن سے یا TNT سے خاموش کرایا جا سکتا, ایکسپلوسیو سے, تو ویتنام میں امریکہ جیسا پاورفل ملک اس کو خاموش کرا لیتا, یا افغانستان میں 8 کنٹریز کی کولیشن اینڈ دا موسٹ ماڈرن وار مشین نہیں کر سکے. پیدل چلنے والے, کھیڑی پہننے والے, کندھے پہ راکٹ لانچر رکھ کے چلنے والے افغانز کو یہ ان کا آئیڈیا ڈیسیمیٹ کر دیتے. نو دے ڈڈ ناٹ. تو آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ گن بیرل سے نہیں مرتا. دے آر ٹرائنگ ٹو فورس اے چینج in the idea and thinking of the people of Kashmir. And one more point, جو کچھ یہ اس وقت ہو رہا ہے, they are trying to externalize the struggle, indigenous struggle of the people of Kashmir. اس کو وہ externalize کر رہے ہیں. تو حقیقت کیا ہے کہ آنکھیں بند کر رہے ہیں آن گراؤنڈ ریالٹی. کیا یہ 95,000 جو مارے گئے ہیں کشمیریز, یہ جیش محمد کے بھیجے ہوئے پاکستانی تھے؟ تو ایکسٹرنلائز کیسے کریں گے؟ اس میں پاکستان کو انوالو کر رہے ہیں. ایکسٹرنلائز وہ یہ کر رہے ہیں کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے. دس از این آسٹرچ اپروچ. ٹھیک, کہ ریت میں سر دبا دو خطرہ ٹل جائے گا, جو ہوتا نہیں ہے. تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اندر کچھ بھی نہیں ہے, آل از ویل ان سائڈ انڈیا, لیکن پاکستان کر رہا ہے سب کچھ جیش محمد اینڈ جماعت الدعویٰ کروا رہے ہیں, which is not a reality, and this is how they are trying to externalize the struggle. And اس سارے کی پیچھے آبجیکٹو کیا ہے کہ پوری دنیا کی توجہ ہٹا دی جائے. ٹھیک ہے, اس کشمیریوں کی آزادی کی جو موومنٹ ہے اس سے, ٹھیک, جو خود وہ ظلم اور بربریت کر رہے ہیں اس سے, اور ساری دنیا کو کہا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کا, this is the tragedy. جل صاحب یہ بالکل صحیح آپ بات کریں, لیکن انڈیا کی بات اب مانی نہیں جا رہی. ہم نے یورپین پارلیمنٹ میں دیکھا میسو انڈائکمنٹ ہوئی ہے ان کی. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے, اس نے کوئی ایسی سائڈ نہیں, انہوں نے کہا ہے ویری ورڈ, میں ہم دونوں سے بات کریں. بھٹی صاحب یہ کیا جنگ ہو جائے گی؟ دیکھیے ادھر بات یہ ہے, آج جو ہم فیس کر رہے ہیں نا, میں کیونکہ ڈیفینیٹلی اتنا سا فوج سے دور رہنے کے بعد میں ایک پلس آپ کو دینے کی کوشش کروں گا, کیونکہ اب زیادہ ہمارا سول سے زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے. آج 48 یا 47 سال کے بعد پہلی دفعہ اس نیشن کو اس فوج پہ دوبارہ سے اتنا اعتماد ہے کہ جی اب کسی قسم کا ہمیں خوف نہیں ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ فوج پچھلے 20 سال سے لڑ رہی ہے. تو آج جو میجر جنرل کے رینک پہ بندہ آیا ہے وہ کرنیلی کے رینک میجر بھی وہ, اور آج 3 ٹینیور وہ وار ایریا میں گزار چکا ہے. تو سوال یہ ہے, انڈیا اٹیک کرے گا؟ بات سنیے, یہ کیا چیز انڈیا کو نہیں پتا ہے. انڈیا کے اپنی آرم فورسز کو یہ زیادہ پتا ہوگی مودی صاحب سے. بات میں اپنی میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب بھی وہاں الیکشن کا کوئی چلتا ہے تو ان کے پاس یا اٹینشن ڈائیورٹ, اب دیکھیے ادھر کلبھوشن کا کیس چل رہا ہے, ادھر کشمیر میں بہت تیزی سے موومنٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے. اس کو جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ اس کو ایکسٹرنل رنگ دینے کے لیے وہ یہ ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں. ایک ہائپ تک ہی رہے گی. اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کو بیرن بنا دینا ہے انہوں نے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ایسا نہیں ہے کہ جی اب وہ گولی کی جنگ دوسرے مورچوں میں بیٹھ کے فرسٹ ورلڈ وار کی طرح ہوتی رہے گی. الٹیمیٹلی جب آپ, پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے انڈیا کے مقابلے میں, ریسورسز کے حساب سے چھوٹا ملک ہے, اپنے دفاع کے لیے اپنی جو چیزیں تیار کی ہیں تو ان کو کھلونوں کو کیا سنبھال کے رکھنا ہے انہوں نے. جب آپ نے وار آنی پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کیا چیز استعمال ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیج آنی تو نہیں ہے, لیکن آپ اپنی پریپیئرنس دکھا رہے ہیں, وہ آپ کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے ہاں اپنے اندر ملک کے اندر اتنی تحریکیں چلی ہوئی ہیں جن کو سارے کو اکٹھا رکھنے کے لیے ان کو کسی ایکسٹرنل کی طرف جانا پڑتا ہے, کوئی سہارا لینا پڑتا ہے اپنے ملک کے اندر. ابھی آج دیکھ لیجیے جو کچھ ہو رہا ہے,
ان کے اندر جو سکھ موومنٹ چل رہی ہیں, سکھوں نے کشمیریوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا ہے. میں ابھی ایک دیکھ رہا تھا کہ ڈیرہ دون سے جو اسٹوڈنٹس کو نکالا گیا ہے کشمیریوں کو, بہار سے جو لوگوں کو ان کی کشمیری جو ان کی وہاں مارکیٹیں ہیں, جموں میں بھی کشمیریوں نے بہت, تو سکھوں نے ان کے لیے جگہ مہیا کی ہیں امرتسر میں اور جلندھر میں, اور تاکہ ان لوگوں کو وہاں سے ڈیرہ دون سے آئے ہیں اور ان کو اسٹوڈنٹس کو اپنی رکھوالی کے اندر وہ کشمیر کے اندر واپس پہنچا رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ. آپ جی سوری, تو یہ چیز جو ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے انڈیا یہ چیز کریٹ کرتا ہے کہ کسی طرح ایکسٹرنل. ٹھیک ہے, میں بات کمنگ بیک ٹو یو جنرل صاحب, اس بات کا اور کنسیڈرڈ ویو ہے, بالکل آپ نے بات صحیح کی. میرے تو خیال میں اٹ ہیز ایکچولی, اس سے انڈیا کے اندر اور انتشار پھیلے گا, بیکاز انہوں نے دوسری مائنورٹیز کو بھی خدشہ ہو گیا کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا نہ ہو. لیکن سوال آپ سے واپس آتا ہوں, وہی جو میں نے بھٹی صاحب سے پوچھا, انڈیا کسی قسم کی لمیٹڈ انگیجمنٹ پاکستان کے ساتھ کرے گا؟ Yes, I don't rule out the possibility. کتنی آپ 20%, 50% کیا دیتے ہیں؟ I would say 40%. 40%, تو یہ تو بڑا ہائی پرسنٹیج ہے. It is because اور کس قسم کا کرے گا؟ مطلب پہلے فارم بتا دیں کیا ہوگی. فارم میں it could be artillery engagement. اچھا, مطلب صرف گولہ بارود پھینکا. Concentrated artillery engagement جو already وہ تو ہو رہی ہے. 3000 سے زیادہ وائلیشن وہ کر چکے ہیں, coupled with an aerial strike, surgical strike of a consequence. اچھا, Not the one کہ ہم ڈھونڈتے رہے ہوئی کہاں. تو یہ کہیں واقعی جا کے there is a بمباری کریں گے. probability. کیوں یہ probability ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشنز کو لوگوں کی, اور الیکشن سے 2 ماہ پہلے, اپریل میں آ رہے ہیں, اپریل میں الیکشن ہے, اور اپریل کے الیکشن سے پہلے وہ اتنا ہائپ دے کے اس کو وہاں لے جا چکے ہیں کہ اب اگر وہ یہ نہیں کرتے تو مودی کی پارٹی جو آلریڈی الیکشن 3 اسٹیٹس میں لوز کر چکی ہے, اینڈ اف ہی ناؤ کاؤز ڈاؤن اینڈ ڈز ناٹ ڈو اینی تھنگ, کچھ بھی نہیں کرتا, تو پولیٹیکل جو انہوں نے اس وقت ہائپ بلڈ کی ہوئی ہے, ہی وڈ لوز پولیٹیکل. ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ ہمارا رسپانس اس سے مچ بگر, ویری فوکسڈ, ود پریسیجن اسٹرائک ان دا سیم زون جس میں وہ کریں گے. If they do it across LOC, which is most likely, Pakistan will strike across LOC with much more vigor, with precision guided, and against a target. Why would they do it in Kashmir? There is one reason. بریک آ رہی ہے, میں نے دونوں سے سوال بھی پوچھا, چھوڑ کے جاتا ہوں, اور پھر آپ ضرور کہیے گا. سوال یہ چھوڑ کے جاتا ہوں کہ اس سے ایسکلیشن ہوگی کہ نہیں, لیکن وہ میں بریک کے بعد لوں گا. آپ بتائیے جو آپ کہہ رہے تھے کہ why would they do it across? Why would they do it? They think کہ پاکستان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اگر وہ across LOC کشمیر میں پاپولر ٹارگٹ انگیج نہیں کریں گے, جہاں کہ پاپولیشن زیادہ ہو, مسلم پاپولیشن ہے, تو they have the curtailed liberty of action across LOC. لہذا پاکستان کے وہ ہاتھ باندھنا چاہتے ہیں کہ ریسپانس اس ایریا میں سٹرائک کرو جہاں ہمارے پاس ایک سو کالڈ جسٹیفیکیشن ہو کہ ہم نے ٹیررسٹ بیس کا یا کیمپ کو سٹرائک کیا. ان کو وہ یہ ہے کہ پاکستان ریٹیلیٹ کشمیر میں نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں. ریٹیلیٹ کرے گا, بٹ اتنی آزادی سے نہیں کرے گا جتنا اگر ہم اکراس انٹرنیشنل بارڈر جاتے ہیں تو پھر وہ کرے گا. لہٰذا وہ انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ نہیں کریں گے, LOC کے اکراس کریں گے, تاکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں کہ ہم نے ریئیکٹ کہاں کرنا ہے. So limited targets that we can strike across LOC, but strike we must. بھٹی صاحب, quick one liner before we go to the break. کہاں اسٹرائک کریں گے, ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ میرا خیال ہوگا تو رسپانس بڑا پریسائز اور بڑا پریسین گائیڈڈ, لیکن میں اس چیز سے تھوڑا سا ایگری نہیں کرتا کہ ہم بھی پھر لمٹ رہیں گے وہیں کشمیر کی طرف ہی. ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہاں ایک تو کشمیری یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جی پاکستانی جو ریٹیلیشن ہے وہ ان کے اوپر آئے گی, تو ڈیفینیٹلی ہماری ریٹیلیشن ہوگی تو ضرور, اور بڑی سوئفٹ, لیکن مے بی اینی ویئر. بریک لیتے ہیں, کم بیک کہ یہ اسکلیشن آؤٹ وار تو نہ ہو جائے گی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, دین ویل کم بیک. اسٹے ٹیون ٹو Public TV. Thank you. ویلکم بیک پاکستان. جنرل صاحب, بھٹی صاحب, ایسکلیشن ہوگی, آل آؤٹ وار ہوگا؟
آل آؤٹ وار شاید نہ ہو بٹ ایسکیلیشن دیکھیں ہوتا کیا ہے. اگر انڈیا نے ان ہم کیسے کنٹرول کیسے میں کر سکتے ہیں؟ بتاتا ہوں نا, سین آوازوں پہ انہوں نے کان نہ دھرا اور ایک سٹرائک یا 2 سٹرائکس کر دیں, تو جب ایک ایگریشن انیشیٹ کرنے والے ملک کے بس میں نہیں ہوتا ٹو ریگولیٹ دا انٹینسٹی آف دا کانفلکٹ اور ریسپانس آف دی ڈیفینڈر, وہ ریگولیٹ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں نا جنگ کا سب سے آسان طریقہ ختم کرنے کا یہ ہے کہ شروع ہی نہ کرو, کہ نہ شروع کرو, بیکاز جب شروع ہو جائے تو اس کو ریگولیٹ کرنا پھر آپ کے بس میں نہیں ہوتا. اس بات کو دیکھتے ہوئے, اینڈ دس از اے ہسٹوریکل فیکٹ, اگر وہ ریگولیٹ نہیں کر سکتے تو دے بیٹر ناٹ انیشیٹ. اور پھر اگر وہ ایل او سی کے اکراس انیشیٹ کرتے ہیں تو اس میں 2 پرابلم ہیں جو انڈیا مسٹ تھنک 10 times. پہلی بات یہ ہے, the issue of Kashmir would be highlighted once again in the world as a flashpoint between 2 nuclear states. تو بیسکلی کہہ رہے کہ وہ کچھ ایوی جھوٹ موٹ کا کر لیں گے, پھر نہیں کریں گے. ہاں, دوسری بات کہ جب یہ وہ کر لیتے ہیں تو ان کی ریئر ایریا سیکورٹی, the people of Kashmir are not going to be with the forces deployed and engaged with Pakistan. ان کا ریئر ایریا سیکورٹی would be threatened, so most likely the better sense would prevail and they would not do it. But 40% جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. ہائپ اتنی کریٹ کر دی ہے کہ آپ نہ کرنا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے. پہلے والی میں نے بات کی تھی کہ یہ ہائپ جو بھی کریٹ کی ہے انہوں نے, لیکن اتنی کریج ان میں نہیں ہے, اور وہاں بھی لوگ اتنے دماغ رکھنے والے ہیں کہ سٹارٹ تو کیا جا سکتا ہے, پھر ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جتنی بھی جنگیں ختم ہوئی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پھر تباہی کے دہانے پہ لا کے ختم ہوتی ہیں. اور میرا خیال ہے امریکہ کا بڑا رول ہوگا, بیکاز امریکہ نے جو اس وقت پچھلے 2-3 دن ابھی جو کل کا جو ٹرمپ کا بیان ہے اس کے اندر اس نے کہا کہ ہمیں بھی بری ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور ہم دونوں سے بات کر رہے ہیں. پچھلی دونوں ایسکیلیشن میں یہی ہوا تھا when we were sitting on the border and a million forces of Indian and about 0.6 hours they were mobilized. We were sitting, we were in eye to eye contact with it, and our mind were laid and everything was ready. But then the international forces, they played a role and they diffused the situation. So hopefully better sense will prevail. یہ دولت وغیرہ جیسے لوگ ہیں, رام داس وغیرہ, اور یہ ہری I think Modi and Ajit Doval must listen to them. ہاں, ان کو سننا چاہیے. لیکن بہت افسوس, ختم کر کے آگے چلنا ہے. کلبھشن کی بات کرنی, سراج درانی کی بات کرنی ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا 1988 میں, he did not own a house, کے ڈی اے کے ریسٹ ہاؤس میں رہتا تھا, منسٹر ہے, آج اربوں کا مالک کیسے بن گیا. اور پھر ہم نے نواز شریف کی ججمنٹ کی بات کرنی ہے. ایک بہت افسوس, دل دکھتا ہے جو پیپلز پارٹی نے رسپانس دیا عمران خان کی تقریر کا. بھائی آپ کی لاکھ آپ کے ڈسپیوٹ ہوں پولیٹیکل, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے منہ میں الفاظ ڈالے گئے, کسی نے کہلوایا گیا. اور بختاور زرداری جو ہے اس کی بیٹی, وہ یہ آل فال جو ہے یہ اب ٹویٹ کرتی ہے. بہت شرم کی بات ہے. میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں, بٹ آئی تھنک اٹ از کنڈیمنیبل کہ آپ کی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ جو اپوزیشن میں ہے وہ اپنے پرائم منسٹر کو, اپنی آرمی کو رن ڈاؤن کر رہے ہیں. This is a reflection of our political maturity and the mindset. مطلب this is how they have matured. ہاں جی, سر کلبھشن پہ آ جائیں. کلبھشن جی 3 مارچ 2016 میں پکڑا گیا, 3 سال ہو گئے ہیں. سراوال میں اریسٹ ہوا, انڈین پاسپورٹ تھا, حسین پٹیل نیول کمانڈر را کا ایسٹ ہے, پاکستان میں ٹیررزم کرتا رہا, اپنی کنفیشن بھی کی, کورٹ مارشل ہوا, سینٹینس ٹو ڈیتھ. کیس لے گئے وہ جناب مئی 2017 میں انڈیا کیس کیا ہے کہ جی جو وینا کنونشن 36 ہے اس کے کاؤنسلر ایکسیس نہیں دیا گیا. اور پہلے تو انہوں نے بہت بڑا کیس بنایا تھا کہ جی یہ اس کو ابڈکٹ کیا ہے ایران سے. ہم نے کہا اچھا بھائی ایران سے کوئی لا کے تو FIR تم نے جمع کرائی ہے, وہ نہیں تھی. اب وہ کہتے ہیں جی پاسپورٹ نان ایشو ہے, اور اس کو جو ہے نا انہوں نے بالکل کیس چینج کر لیا. ان کا جی ہمیں کاؤنسلر ایکسیس دیا جائے اور کیس جو ہے سویلین کورٹ میں دیا جائے. یہ ان کا کیس ہے موٹا ناظرین کے لیے. ہمارا کیس ہم کہتے ہیں جی یہ بندہ جھوٹا ہے, اس کی جو پاسپورٹ ہے وہ ایکچوئل پاسپورٹ ہے, ریئل پاسپورٹ ہے, اس کی کوئی گیزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ ریٹائر ہو گیا نیوی سے, یہ سرونگ نیول کمانڈر تھا. ہم نے انڈیا کو کہا, جب ہم نے ان کو بتایا, ہم نے کہا کہ یہ بندہ اس طرح پکڑا گیا ہے, آپ ہماری انویسٹیگیشن میں ہماری مدد کریں, آپ مدد کریں گے ہم کاؤنسلر ایکسیس دیں گے آپ کو انڈر وینا کنٹریکٹ. انڈیا نے اس بات کا جواب نہیں دیا, اور ہم نے کہا جی آپ نے جواب نہیں دیا اس لیے ہم نے آپ کو کاؤنسلر ایکسیس نہیں دیا. اور ہماری ایک اگریمنٹ ہے انڈیا کے ساتھ 2008 کی,
جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی نیشنل سیکیورٹی ایسپناج میں پکڑا جائے گا وہ انڈیویجول حکومت کی ہماری جو بھی حکومت ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کاؤنسلر ایکسیس دیں گے کہ نہیں دیں گے. یہ جناب کیس کا موٹا موٹا ہے. بھٹی صاحب لائر آپ ہیں, بتائیں جناب کیا ہو رہا ہے؟ ویسے تو اگر سمپلی دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ جی انڈیا تو کیس پہلے بھی ہار چکا تھا اور ابھی بھی ہارے گا انشاءاللہ. صرف کیونکہ دیکھیے یہ ایک انٹرنیشنل کیس بن جاتا ہے, تو جب انٹرنیشنل کیس بنتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کے اندر وہاں کی جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کو بہت ساری چیزوں میں دیکھنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں میں آپ کا کیا خیال ہے جسٹس کورٹ کیا کرے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ جی وہ کسی بھی صورت پاکستان کے موقف کی حمایت ہر حال میں کرے گا. جو پاکستان کا موقف ہے یہ درست ہے, کیونکہ اب دیکھیے صرف آپ نے خود ہی بتا دیا ایکسیس دینے کی بات تک حد تک تو, لیکن جو پاکستان اپنا لے کے گیا ہے کیس وہ تو لے کے گیا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا ہے پاکستان کے اندر, یا پاکستان کے اندر کس طرح اس کی کیا اس کا بیسکس رینک کیا تھا, ساری چیز کیا تھی. تو وہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کا کیس بڑا سٹرونگ ہے, انڈیا کا کیس میں کوئی جان نہیں ہے. جل صاحب ایک پرسپیکٹیو ہے, میں نے چند لائر سے بات کی, ان کا خیال ہے کہ کورٹ جو ہے وہ کہے گا کہ کاؤنسلر ایکسیس دیا جائے اور سویلین کورٹ میں ٹرائی ہو جائے. یہ ایک ہمارے ملک کا آئین کیا کہتا ہے؟ ہاں دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اٹس اے ویری well established reality of state sponsored terrorism by India. ٹھیک ہے. جب ان کا را کا کرنل رینک کا آدمی with cover name, یہ real passport ہے, intelligence کی لینگویج میں cover name and the passport they have not challenged that it's not original. Because وہ original ہے. Because it is original and it has been verified from UK. So Khabar Qureshi has done a good job. اب ہے کیا, آج کا سولجر, پاکستان آرمی کا سولجر بھی اگر اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کورٹ مارشل یا ملٹری کورٹ کے ڈیسیجن کے اگینسٹ ہائی کورٹ میں اپیل کرتے. ہمارے 67 کیسز پہ ملٹری کورٹ کا ڈیسیجن دہشت گردوں نے اس کو ہائی کورٹ پشاور میں چیلنج کیا, ان کا سینٹینس ہیز بین سسپینڈڈ. جب وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرتا ہے تو اس کو کونسلر ایکسیس بھی ہوگی, ہی کین گو ٹو سپریم کورٹ اینڈ دین لاسٹ اسٹیج پہ ہی کین اپیل ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. کین آئی ہولڈ یو فار اے سیکنڈ؟ بریک کے بعد اس کو بالکل بہت زبردست آپ نے بات کی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کلبھوشن کے پاس کیا آپشنز ہیں. تھینک یو. ویلکم بیک پاکستان. بھٹ صاحب, جل صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یہ ججمنٹ کاؤنسلر ایکسیس مل جائے گا سیولین کورٹ میں کیس اگر ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے ابھی تو ہمارے ہاں پہلا ہی اس کا صرف جو ہوا تھا جس میں آرمی چیف نے کنفرم کیا ڈیتھ سینٹنس, ہاں, لیکن ابھی اس کی اپیل پینڈنگ ہے. پھر اگلا اس کا ہے اپیل ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جا سکتا ہے وہ, اور یہ ایک پروسیس ابھی ہے باقی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے, اور اس پروسیس میں اس کو اجازت ہوگی, وہ سویلین وکیل کر سکتا ہے, ایک سول عدالت ہے ہائی کورٹ, اس کے اندر وہ جا سکتا ہے, اس کا کیس اپنا پورا دیکھا جا سکتا ہے. اور انڈینز کو ایکسیس دے دیا جائے گا اس کو؟ یہ اب انٹرنیشنل کورٹ جو ہے وہ یہی ڈیسیژن انہوں نے دینا ہے. میں باقی موقف جو ہے ہمارا بڑا سٹرونگ ہے, اس کے اندر تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو, ہاں, اس کی کوئی انڈین تو خود ایکسیپٹ کر دیا, وہ تو انڈین تو صرف مان لیا بھی رہے. پاسپورٹ از ناٹ این ایشو, اور 2008 کے حالانکہ مین چیز پاسپورٹ ہی تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ بھئی اس بدبخت نے کیا بے ایمانی کی ہے, کیا چیز اس نے. حیدر ایک بات اور سوچنے والی ہے, اگر وہ 2008 کا بائی لیٹرل ایگریمنٹ نہیں مانتے اور ویانا کنونشن کہتے ہیں دیٹ از سپیریئر, تو UN resolution on Kashmir is also superior to the Simla agreement, because Simla agreement میں ایک بہت بڑا فلا ہے, اور وہ فلا یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے ان انوائرمنٹ میں سائن کیا تھا جب 90,000 جنگی قیدی تھے ہمارا. اچھا, پاکستان 2 لاکھ پاکستان 2 لاکھ ہو چکا تھا, he was hostage to the environment. تو انہوں نے سائن کر دیا, لیکن اس میں جس پارٹی کو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن نے ووٹ کا حق دیا ہے پلیبسٹ کا, وہ تو اس میں پارٹی ہی نہیں ہے. سو اٹس اے ٹرائی پارٹائٹ ایشو, ناٹ بائیلیٹرل ایشو. یہ ویسے بڑی زبردست اور میرا مائی ریکمنڈیشن ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان, عمران خان گورنمنٹ از
کہ وہ پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن لے کر آئیں کہ جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ انڈر سفوکیشن سائن کیا گیا تھا، وہ جو سائن کیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے، دیٹ از نو مور ویلڈ بیکاز دیٹ از ان کلیش ود دا UN ریزولوشن. اور اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کشمیریز کا حق مارا گیا ہے جنہوں نے ووٹ ڈال کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ادھر رہیں گے یا ادھر رہیں گے. اگر آپ ان کو پارٹی ہی نہیں بناتے تو اٹ از ناٹ اے بائی لیٹرل ایشو. چونکہ بائی لیٹرل اگریمنٹ کین ناٹ سپرسیڈ دا ٹرائی لیٹرل رائٹس، لہذا اٹ شوڈ بی کینسل اینڈ وی شوڈ گو بیک ٹو UN ریزولوشن فار اینڈ آسک فار میڈیشن ٹو ریزالو دس فلیش. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو ان کے جو نیول چیف ہیں انہوں نے کہا کہ ٹرائی لیٹرل اگریمنٹ ہے، وی مسٹ ڈو دیٹ. I mean this is how I look at it. اور یہ کلبھوشن کا کیس بھی بڑا اسٹرانگ ہے. اگر یہ ان کو کاؤنسلر ایکسیس دے بھی دیتے ہو، سویلین کورٹ میں دیتے، دیر از نو وے کہ یہ اتنا ایویڈنس اسٹرانگ ہے کہ وہ بچ سکے. اور وہ پھر آگے بات ہے کہ اس کو ریلیف دیتے ہیں. دیکھیں ہائی کورٹ کا ڈیسیجن کرتی ہے، پریزیڈنٹ کا ڈیسیجن لیتے ہیں اپیل کا، ان ساروں کو دیکھنے کے بعد ہوگا. سراج درانی میں جی بالکل سراج درانی صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ ہے. مجھے ان کے پرانے دوست ملے اور انہوں نے، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، انہوں نے کہا کہ جی بیسکلی مہدی صاحب ہم سب کنگلے تھے اور یہ بھی کنگلا تھا. والد ان کے ضرور اسپیکر سندھ اسمبلی تھے، گڑھ یاسین کے تھے، گھر ان کا کھنڈر تھا، ابھی وہ محل بن چکا ہے. آپ انٹلیکچوئل کنگلے کی بات نہیں کر رہے ہیں، مالی کنگلے کی بات. میں مالی کنگلے کی بات کر رہا ہوں. انٹلیکچوئل کنگلے تو یہ سینٹ پیٹرک میں جب تھے تب یہ زرداری صاحب کے دوست تھے. زرداری صاحب ویسے فزیکلی ذرا کمزور آدمی تھے، تو لڑائی جھگڑے کا شوق تھا، تو ساتھ ان کے وہ جو ہوتے ہیں نا پھٹے والے کرنے کے لیے. اور بڑا ایک مشہور کیس تھا سلیم بگٹی کے ساتھ آصف زرداری کی لڑائی ہوئی تھی جب یہ وہاں تھے، تو یہ صاحب انہوں نے وہ مسل پرووائڈ کیا تھا. یہ پھر اور یہ تو ہے کہ زرداری صاحب یاروں کے یار ہیں، یاروں کے یار ہیں. USA 15 سال رہے، گروسریوں میں کام کیا، گروسری سٹورز میں، گیس اسٹیشن پہ کام کیا، کوئی پڑھائی نہیں کی، کوئی جاب خاطر خواہ جاب نہیں ہے، کوئی پروفیشن نہیں ہے ان کا. 87 میں واپس ہے، 88 میں بے نظیر جو حکومت آئی، منسٹر آف ہاؤسنگ پلاننگ بن گئے، ٹاؤن پلاننگ. اپنا گھر نہیں تھا ان کا کوئی، ہی ہیڈ نو ہاؤس آف ہز اون. فیملی گھر تھا PCHS میں، اپنا گھر نہیں تھا. KDA کے ریسٹ ہاؤس میں رہتے تھے، اور کوئی پیسہ نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی پروفیشن نہیں، کوئی ایجوکیشن نہیں، اور بے پناہ اربوں کی دولت کما لی انہوں نے. پوچھنا یہ ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا، ایلیجلی کہ ان کے بھائی موسی خان جو ہے وہ ان کے فرنٹ مین ہیں، وہ سارا کرتے ہیں. اور ان کی ایک بڑے بھائی تھے، ان کی جو بیٹی ہیں وہ منظور کاکا جو بہت نوٹوریس DG KDA تھا، بھاگا ہوا ہے، اس کے بھائی سے اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے. وہ بھائی آصف زرداری کا وہ ہے کیئر ٹیکر ہے دبئی میں. ان کی جو دوسری بیگم ہے وہ پیر بگاڑا صاحب کی وائف ہے. اس کی وجہ سے ان کا GDA میں بہت انفلوئنس ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو بچا لیں. اور ایک اور بات بھی ہے کہ ان کے گھر کے ارد گرد جو ماشاءاللہ ان کے بہت گھر ہیں، 10-12 گھر انہوں نے خرید لیے، جس نے آصف زرداری صاحب نے خرید لیے تھے. یہ ہے سراج درانی صاحب کی، ان کے دوست کی زبانی یہ جو بتایا گیا ہے. DG نیب صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ ایسی دے دی ہے جس سے آپ نے نیب کو ایک قسم کا ملائن کر دیا ہے. آپ نے کہا GDA میں ان کا بڑا انفلوئنس ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو بچا لیں. اس کا مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ کسی نہ کسی انفلوئنس کے انڈر چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اوکے، ہاں نیب یا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہے. صرف میں یہاں ایک میرا پوائنٹ آف ویو ایک جگہ بھی اڑا ہوا ہے، وہ میں کہتا ہوں جبکہ چیئرمین نیب کی جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے وہ اتنا غلط ہے کہ پوری نیب کے اوپر اس کا افیکٹ آ جاتا ہے. اب چیئرمین نیب کو آپ کو پتہ نہیں ہے، دونوں پارٹیز مل کے جب اس کو مقرر کر دیتی ہیں، اب اپیرنٹلی تو یہی نظر آتا ہے کہ جی جاوید اقبال صاحب جو ہیں، جسٹس جاوید اقبال، وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کو نظر آتا ہے کہ جی شہباز شریف کے کیس کو میں ایک ایگزامپل دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی ان کو جو بیل ہوئی ہے اور جو کورٹ نے لکھا، اور اس نے لکھا ہے کہ نیب کی میل آف آئی ڈی. اب وہ یہ نہیں کہے گا تو اور کیا کہے گا؟ آپ کے پروسیکیوٹرز جو ہیں اگر جا کے وہاں، یا تو ان میں قابلیت نہیں ہے، اور یا واقعی گراؤنڈ آف اریسٹ اتنے ویک تھے، یا اس میں کچھ نہیں تھا، تو بھائی آپ دیکھیے وہ بھی جج ہیں، پروسیکیوٹر جنرل بھی جج ہیں، ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل بھی جج ہیں. تو آپ نے اتنے جج اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کیا ججوں وہ جج زیادہ اکٹھے ہو جانے سے یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو پروسیکیوشن کا ایکچوئل پتہ ہی نہیں ہے
کہ جی وائٹ کالر کرائم کی پروسیکیوشن کیسے کرنی ہے, یا گراؤنڈ آف اریسٹ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کیا اس کو جج نہیں کیا کہ یہ کنوکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کو یہاں ہولڈ کریں, ہے یہاں ہولڈ کریں, بریک میں جا رہے ہیں. تھینک یو. ناظرین ایک واپس آتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کیس کا یہ آگے جا کے باقی کیسوں کی طرح ایک کہیں بوری میں بند کر کے پھینک تو نہیں دیا جائے گا. انتظار کے ویلکم بیک. ویلکم بیک پاکستان. بٹی صاحب سوری انٹرپٹ کیا تھا, آپ عائشانہ کی بات کر رہے ہیں. بالکل میں یہ بات کر رہا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب کے جو فیاسکو ہوا ہے جو اس کیس کے اندر, کیا نیب کے اندر لیگل ایڈوائزری کا فقدان ہو گیا ہے کہ یہ حالات اس سٹیج پہ آگے کہ آپ نے ان کا اریسٹ وارنٹ ایشو کیا اور آج کورٹ کہہ رہا ہے کچھ نہیں تھا آپ کے پاس, تو آج ایک آپ اور کیس لے کے آ رہے ہیں سراج درانی صاحب کا. اس کے اندر کیس آسان ہے, اس طرح کا نہیں ہے جس طرح شہباز شریف صاحب کا ہے, کیونکہ اس میں ایسٹ بیونڈ مینز ہے. اور اس میں صرف ایک بات جس کے اوپر میں سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ نیب کا ایک طریقہ کار ہے, نیب ہمیشہ بندے کو بلاتی ہے, اس کو چانس دیتی ہے کہ جی آپ ثابت کر دیں کہ, کیونکہ اس نے منی ٹریل دینی ہوتی ہے. 5 دفعہ بلایا اور یہ نہیں گئے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ جواب لوگوں کو, پبلک کو جانا چاہیے. لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ جی بلایا نہیں, شاید بلایا وہ نہیں گئے, ان کو موقع دیا, ان کو کویسچنر بھیجا, انہوں نے نہیں ڈیم کیا. تو اب بات یہ ہے کہ ریڈ جو ہوئی ہے ان کے گھر کے اندر, تو مجھے یہی ڈر ہے کیا اس کو پراپر طریقے سے کسی نے لیگلی ایگزامن کیا. سرچ وارنٹ تو پکا ہوگا, قانون کے مطابق کیا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی وہاں کی لیڈیز تھی اندر, لیڈیز ہوتی ہیں تو لیڈیز پولیس ہی جاتی ہے اندر, ایسا گئی تھی اور لیڈی پولیس نہیں, بالکل قانون کے مطابق ہوگی. مجھے اپنے انویسٹیگیٹرز کے اوپر اندھا اعتماد ہے, اس لیے کہ ہم نے ان کو آج 19 سال کی ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے, بہت بڑے منجے میں. ہوتا کیا ہے, پروسیکیوٹر آتا ہے 2-3 سال ٹھیکیداری کر کے چلا جاتا ہے واپس. یہ ہے اصل ہمارا نقصان کہ وہ ان کو وائٹ کالر کرائم کا صحیح طرح وہ باریک لائن کا نہیں پتا کہ مس یوز آف اتھارٹی میں باریک لائن ہوتی ہے کہ اس نے اس کی انٹینشنز کیا تھیں, کیا غلطی ہو گئی یا انٹینشنلی غلطی کی گئی, بس یہ چیز. ٹھیک ہے شاہ صاحب. جج صاحب یہ ایک نیب کی کوالٹی اور انویسٹیگیشن پروسیکیوشن پہ بھی ایک بہت بڑا سوال بھٹی صاحب نے اٹھایا ہے, اور یہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اٹیک کر رہی ہے. حالانکہ جب ان کی حکومت تھی 18th امینڈمنٹ پاس کر دی, انہوں نے کیوں نہیں نیب لا چینج کیا؟ دیکھیں اس پہ بہت بات ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں یہ نون کرنے نہیں دیتی تھی, پی ایم ایل این نے ساتھ نہیں دیا, اور ساتھ نہیں دیا 2/3 میجورٹی تھی لہذا نہیں کر سکے. اور اتنا بڑا جو کلیم تھا کہ 18th امینڈمنٹ میں ہم نے ڈکٹیٹرز کے امینڈمنٹس اٹھا کے باہر پھینک دی ہیں, اس ڈکٹیٹر نے ایک اور امینڈمنٹ بھی کی تھی, نان الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو 30% فیمیلز. ٹھیک ہے, اگر اس ملک میں عورت کے الیکشن لڑنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے تو could there have been 30% technocrats, may it be ladies, ٹھیک ہے, technocrats یا relatives or those who lose election or cannot election. But سراج درانی صاحب کا کیس پروسیکیوٹ ہوگا, دیکھیں پروسیکیوٹ ہوگا, آؤٹ کم کیا ہوگا, آؤٹ کم کیا ہوگا. میں آپ کو یہ جو آپ نے کہانی سنائی ہے نا, ہمارے ملک میں سیاست ایک کاروبار ہے جس میں منافع ہی منافع ہے, نقصان نہیں ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے. اور سٹوریز آف ریگز ٹو ریچز کا ایوان بھرا پڑا ہے. یہاں میٹر ریڈر ارب پتی ہیں, ایل ایچ ویز ارب پتی بن گئی ہیں, اور جو بٹا آنر تھے اور پراپرٹی ڈیلرز تھے وہ ارب پتی تھے. نواز شریف کی بھی بات کرنی ہے, ٹائم ختم. اچھا, لیکن لاسٹ پوائنٹ جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھو اس وقت ٹرائل کس کا ہے, میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں, اس وقت پاکستان کا جوڈیشل سسٹم از ان دا ڈاک. بالکل ٹھیک. یور بیوروکریسی از ان دا ڈاک. ٹھیک ہے. کیا بیوروکریسی ان کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے کھڑی ہوگی, یا وہ جن کو قائد اعظم نے ملک کی بیک بون کہا تھا وہ وطن کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اینڈ سیم از دا کیس ود جوڈیشری, کہ کیا جوڈیشری نے, جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے ججنگ ود پیشن, کیا یہ پیشن سے جج کرتے ہیں یا وہ جو آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے, سمبل جو اس کا ایمبلم ہے. باٹم لائن اس میں یہ ہے کہ یہ نیب کا ایک بہت ہی اچھا کیس ہے, اور کیونکہ جو ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس نیب والے بہت ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے اندر فائٹ کرنے میں, یہ ریفرنس فائل ہوگا. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ نیب کو اچھا پروسیکیوٹر لگا کے اس کو جیتنا چاہیے. ٹھیک ہے, گڈ, تھینک یو. لیٹس ہوپ کیا ہوتا ہے. نواز شریف کا کیس 25 فروری کو ججمنٹ آ رہا ہے منڈے. میں نے 1-2 لائر سے بات کی, میں نے کہا یہ ریزرو کیوں کیا ہے؟ ان کا جی 99% جب ریزرو ہوتا ہے نا, اس کیس کی بات نہیں کر رہے, جنرلی بات کر رہے ہیں,
تو ریلیف نہیں گرانٹ ہوتا. ریلیف گرانٹ اگر ہونا ہوتا ہے تو اسی وقت ہو کورٹ جاتا ہے. اسی وقت دے دیتا ہے Exactly. اور کہتا ہے جی بعد میں ہم بتا دیں گے کیوں. تو ریلیف گرانٹ نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے نا لوکل ہیلتھ کا جو ہے کہ جی آپ یہاں اپنا انجیو پلاسٹی یا وغیرہ کرائیں. آپ آپ نے وہ بات میرے منہ سے ساری چھین کے آپ نے بات کر دی ہے کہ جی ڈیفینیٹلی دیکھیے کورٹ نے کیا ڈیسیژن کرنا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہے, لیکن ایک ہمارا اپنا خیال ہے کہ جو ان حالات میں ہوا کرتا ہے کہ جی ان کو ڈیفینیٹلی اگر وہ بیمار ہے تو ان کو وہ فیسلٹی گرانٹ کی جائے گی. تو ملک کے اندر بہت بہترین فیسلٹی ہے. ملک کے پریزیڈنٹ پچھلے پریزیڈنٹ صاحب بھی FIC میں جا کے اپنا علاج کراتے رہے. تو آپ کے ہاں 2 بڑے اچھے 3 ہارٹ کے انسٹیٹیوٹ ہیں, وہاں ان کو بھیجا جائے گا کہ جی وہاں ان کی مرمت شرمت کی جائے جو بھی ہے, لیکن باقی کوئی ریلیف دینے کا اس مرتبہ کوئی نہیں بنتا. اگر نہیں بھی ہے تو 35 سال اقتدار میں رہنے والا شخص یہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ میرے معیار کا اس ملک میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, میں باہر جانا چاہتا جو ہوں. انہوں نے پلی لی ہے حارث صاحب نے کہ اپنی چوائس کا ڈاکٹر ان کو دیا جائے. جس دن باہر بیٹھا ہے, جس دن جماعت اسلامی کے امیر تھے وہ قاضی حسین احمد, ان کی 2nd ہارٹ بائی پاس ہونا تھا لاہور میں. انہوں نے اپنے سرجن کو امریکہ سے بلوایا تھا کہ آپریشن پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں ہی ہوگا, لیکن سرجن میں خود بلواؤں گا اپنے ایکسپینس پہ امریکہ سے. ویل اف ہی ڈز ناٹ ٹرسٹ دی ڈاکٹرز آف پاکستان کہ ان میں ایبلٹی نہیں ہے, he should be permitted to call a surgeon from anywhere on his own expense. بلا لیں اور یہاں پہ آپریشن اس سے کروا لیں, اس سے انجیوپلاسٹی کروا لیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھنا ججمنٹ کا آپ کہہ رہے ہیں, well I will not like to predict کہ ہماری عدالتوں کی ججمنٹ کیا آئے گی. ٹھیک ہے, I only pray کہ انصاف پہ مبنی ہو اور it would be a judgment with passion on merit. 10 سیکنڈ پروگرام ختم ہو رہا ہے. نہیں, میرا خیال اپنا جو بالکل یہی ہے کہ جی دیکھیے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہمارے پولیٹیشین جو کچھ کر رہے ہیں نا, ان کو ہمیں ہمارے بیوروکریٹس کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی ان کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اس ملک کو بچانا ہے تو بیوروکریسی کو ملک کا ساتھ دینا ہے, اپنے ان کرپٹ پولیٹیشین کا نہیں ساتھ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ شہزاد بھٹی صاحب. ناظرین آپ نے سنا, ہم نے جنگ کی بات کری, جنگ ہوگی نہیں ہوگی, انڈیا صحیح بات کرے گا یا جنونی حالت میں کچھ الٹی سیدھی حرکت نہ کر جائے, کلبھشن کا کیا ہوگا. سراج درانی صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ, لکھ پتی اور ارب پتی کھرب پتی بن گئے, کیس کا کیا ہوگا. نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا 25 فروری کو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ پاکستان.